اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین حضرات، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یووا صوفی مشن ہمیشہ آپ کے لیے علمی اور روحانی واقعات اور علمی معلومات آپ تک پہنچاتا رہتا ہے۔ ابھی پہلے جو ہمارے ویڈیو چل رہے تھے، ہم نے کئی درجن ویڈیو بنائے ہیں علم کے اوپر، صوفیہ اکرام کے، پر ابھی ہم نے کچھ اپنے دادا پیر کے روحانیت اور ان کی کرامات کے اوپر ویڈیو بنانا شروع کیے ہیں، جس سے کہ آپ لوگوں تک معلوم پڑے کہ ان کی شان کیا تھی، علم اور عمل کے علاوہ ان کی روحانیت اور ان کی کرامات کہاں تلک تھی۔ تو ایسا ہی آج ہم ایک واقعہ لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں، سیرت فخر العارفین صفحہ نمبر 256 256۔ اس میں مولوی مبین الحق صاحب نے کہا کہ ایک دفعہ اپنے وطن کالی پور بنگال میں کانپور کے لیے روانہ ہونے کو تھا، جو یہ ارادہ کیا کہ پہلے حضرت قبلہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، اس کے بعد ہندوستان کے سفر پر روانگی کروں۔ تو یہ مولوی مبین الحق صاحب جو تھے، یہ بنگلہ دیش سے چل رہے تھے کانپور کے لیے، لیکن جب یہ انہوں نے ارادہ کیا تو ان کو خیال آیا کہ پہلے میں حضرت سے مل لوں، تو آپ وہاں کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت مجھے اطلاع ملی کہ آپ کنچن نگر میں تشریف رکھتے ہیں، تو آپ کو اطلاع ملی کہ مطلب حضرت جو ہیں وہ خانگاہ میں نہیں ہیں، وہاں تک نہیں جانا پڑے گا، کچھ دور ایک گاؤں میں ہیں، کنچن نگر کے اندر ہیں۔ اس بستی کی طرف چلتے ہوئے اپنے بھائی سے اتنا کہا کہ اقامت ہندوستان کے سبب پیدل چلنے کی عادت جاتی رہی، عادت سواری پر چلنے کی ہو گئی، اب مجھ سے یہ راستہ پیدل کیوں کر طے ہوگا۔ آپ نے چلتے وقت اپنے بھائی سے کہا کہ اب مجھے کانپور میں رہ کر، ہندوستان میں رہ کر پیدل چلنے کی عادت ختم ہو گئی ہے، اب میں سواری پر چلتا ہوں، اب مجھ سے یہ راستہ کیسے طے ہوگا، میں کیسے پہنچ پاؤں گا وہاں تک۔ پر آپ چل دیے۔ یہ خیال لیے ہوئے میں چل کھڑا ہوا۔ جب حضرت قبلہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا، یہاں کیوں چلے آئے؟ ہندوستان میں رہ کر عادت سواری کی ہو گئی، اب تم سے پیدل نہیں چلا جاتا۔ مطلب کہ آپ جیسے ہی دادا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے مولوی صاحب، تو اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتے، دادا حضور نے ان سے پہلے ہی بول دیا کہ ہندوستان میں سواری پر چل کے تمہاری عادت جو ہے وہ سواری کی ہو گئی ہے، تو تم یہاں کیوں چلے آئے؟ تم سے تو پیدل چلا ہی نہیں جاتا۔ جو لوگ کے حاضر خدمت تھے، بعد میں ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آج حضرت قبلہ رضی اللہ تعالیٰ نے بلا تقریب کئی بار تمہارا تذکرہ کیا، یعنی کہ اس کے بعد جب پیر بھائیوں سے ملاقات ہوئی تو ان پیر بھائیوں نے، ان لوگوں نے بتایا کہ تمہارے آنے سے پہلے کئی بار تمہارا ذکر حضرت نے کیا ہے۔ تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ کون آ رہا ہے، دادا حضور کو یہ بھی پتا، وہ کس سے کیا بول کر آ رہا ہے یہ بھی پتا، اس کے دل میں کیا ہے یہ بھی پتا۔ اسی کے ساتھ ایک واقعہ ہم آپ کو اور بتاتے ہیں۔ مولوی سید احمد صاحب ساکن مراد آباد بنگال کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت قبلہ رضی اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت نماز مغرب ہو رہی تھی۔ حضرت قبلہ رضی اللہ تعالی امام تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی قرات سن کر میں نے دل میں کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے علم و فضل کی اتنی شہرت ہے، مگر قرات معمولی ہے اور اعتقاد کچھ سست خیال سے پیدا ہوئی۔ مطلب کہ آپ مولوی سید احمد صاحب نے سوچا کہ ان کی بارگاہ میں حاضری دی جائے،
تو آپ ان کی بارگاہ میں گئے، دادا مولوی عبدالحی شاہ چٹگامی رحمۃ اللہ علیہ کی. تو آپ جو تھے مغرب کا وقت ہو گیا تھا، آپ نے نماز پڑھائی، امامت خود دادا حضور نے کی اور آپ مولوی صاحب نے پیچھے نماز پڑھی. پر آپ کو ان کی قرات میں کچھ کمی معلوم ہوئی، کچھ سستی معلوم ہوئی. تو آپ نے دل میں خیال کیا کہ نام تو اتنا ہے اور علم کے چرچے ہیں، فضائل کے چرچے ہیں، پر ایسا معاملہ ہے تو ان کو کچھ اعتقاد کم ہو گیا، عقیدہ کم ہو گیا. نماز مغرب کے بعد آپ رضی اللہ تعالی نے از خود فرمایا کہ ایک مولوی صاحب فلاں بزرگ کی شہرت سن کر ان کی خدمت میں گئے، لیکن ان بزرگ نے جو نماز پڑھائی تو ان کی قرات کو معمولی پایا، کچھ بے اعتقاد ہو گئے. کشف باطن سے ان بزرگ کو علم مولوی صاحب کے سوا اعتقاد کا ہو گیا. تو آپ نے پھر ایک مولوی صاحب کو بنا کچھ بولے ہی ایک قصہ سنایا، ایک واقعہ سنایا کہ بزرگ کا، کہ ایک بزرگ کی بارگاہ میں ایک مولوی صاحب گئے تو وہ بزرگ نماز پڑھا رہے تھے. تو ان کی نماز سننے کے بعد ان کو اعتقاد کم ہو گیا اور ان بزرگ کو کشف باطن میں یہ بات معلوم پڑ گئی اور انہوں نے فرمایا میاں کس نے دل صاف کیا، کسی نے زبان صاف کی، ہمیں تصفیہ قلب کی کوشش میں اتنا موقع ہی کہاں تھا جو زبان کو صاف کرتے. تو ان بزرگ نے فرمایا ان مولوی صاحب سے کہ کسی نے دل صاف کیا، کسی نے زبان صاف کی، تو ہمیں تو دلوں کی صفائی میں اتنا موقع ہی نہیں ملا کہ ہم اپنی زبان کو صاف کرتے. اس حقیقت کے بیان کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا بھی ایسا ہی حال ہے. آپ نے فرمایا کہ ہمارا بھی ایسا ہی حال ہے. پھر فرمایا کہ تمہیں اگر میری کہنے کا یقین نہ ہو تو فلاں کتاب لے کر آؤ اور فلاں مقام پڑھو. کتاب کو دیکھا اور یہی حکایت پڑھی اور اپنے اس خطرہ کی وجہ سے دل میں نہایت ہی نادم و شرمسار ہوئے. یعنی کہ آپ دادا حضور نے ان مولوی صاحب سے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے بارے میں غلط سوچتے ہیں، بلکہ بنا نام لیے ہی ایک دوسرے بزرگ کی حکایت بیان کر دی اور بیان کرنے کے بعد پھر یہ بھی کہہ دیا کہ یہی حال میرا بھی ہے. یعنی کہ یہ بات ان مولوی صاحب تک پہنچا دی کہ تمہارے دل میں کیا تھا، تم میرے لیے کیا سوچ رہے تھے اور تم میرے لیے کیا سوچتے ہو. لیکن ایسا نہیں ہے، یہ ایسا ہے کہ ہمیں تو نماز جو ہمارے پیچھے پڑھ رہے ہیں یا جو ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کے دلوں کے حال تک معلوم ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں اور وہ کہاں سے آ رہے ہیں، ہمیں سب معلوم ہے، سارا علم ہمارے پاس ہے. تو وہ جو کتاب جب آپ نے منگوا کے پڑھوائی تو ان مولوی صاحب جو تھے وہ دل میں بہت ہی شرمسار ہوئے کہ ہم نے یہ کیا کر دیا، کہ ایک ایسی شخصیت کہ جسے پورا علم ہے کہ کون کب کہاں سے آ رہا ہے، کس کے دل میں کیا ہے، کون نماز پڑھتے میں کیا سوچ رہا ہے، کون اس سے پہلے کیا سوچ رہا ہے، کون بعد میں کیا سوچ رہا ہے، ایسی شخصیت کے سامنے ہم علم کی باتیں سوچ رہے ہیں اور قرات کی کمیوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو آپ کافی شرمسار ہوئے، اپنے دل میں نادم ہوئے. تو یہاں پہ سمجھانے کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ علم کی اہمیت ہے، کہ قرآن کا جو علم ہے اس کو سمجھنا اور لوگوں تک وہ علم پہنچا دینا قرآن اور حدیث کا. اس سے مراد نہیں ہے کہ آپ کتنا بہت زیادہ صفائی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور لیکن ہاں یہ بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ صفائی کے ساتھ نہ پڑھیں، تو یہ پڑھنا بھی ضروری ہے. لیکن یہ صوفیہ اکرام کے معاملات ہیں کہ وہ کس وقت میں کیا کام کرتے ہیں اور انسان کو کس طرح سے کیا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ قرآن کو صاف پڑھنا چاہیے اور یہی پڑھنے کا طریقہ ہے. تو انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہم آپ سے پھر گزارش کریں گے کہ جن لوگوں نے ابھی تک صوفیہ اکرام کی کتابوں کو پڑھنا نہیں شروع کیا ہے، ان کو علم کو جاننا نہیں شروع کیا ہے، تو انشاءاللہ وہ لوگ شروع کریں. اور جن لوگوں نے ہمارے پچھلے ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تعلیمات پر صوفیہ اکرام کی، وہ پچھلے ویڈیو بھی انشاءاللہ دیکھیں. اور اسی کے ساتھ میری ایک گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرا چینل یوبا صوفی مشن سبسکرائب نہیں کیا ہے تو انشاءاللہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. اللہ حافظ.